آپ نے دنیا کی قدیم 7 عجائبات والی ویڈیو تو دیکھ لی ہی ہوں گی۔ آج اپنے دلچسپ معلومات کے دوستوں کو دنیا کے 7 نئے عجائبات عالم کے متعلق بتاتے ہیں۔ ان عجائبات کو 2008 میں کروڑوں لوگوں نے ووٹوں کے ذریعے چنا ہے۔ چونکہ زمانہ قدیم کے 7 عجائبات میں سے 6 اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 1، دیوار چین۔ دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کان شی ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑوار بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیرات شدہ دیوار 8850 کلومیٹر ہے، جبکہ قدیم اور اصل دیوار 6259 کلومیٹر ہے۔ 359 کلومیٹر لمبی خندقیں بھی اس میں موجود ہے اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہے۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ نمبر 2، تاج محل۔ شاہ جہان کے دور تر مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 300 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تحت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہان کو قید خانے میں ڈال دیا، جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوبہ بیوی کا مقبرہ دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی ہے۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہان نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکے، لیکن یہ سنائی بات ہے جس کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ تاج محل آج بھی آگرہ، انڈیا میں اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 3، پٹرا۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارات 1312 قبل مسیح میں نبطیانی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لوڈگ نے اپنی دریافت کر لیا۔ نمبر 4، کولیزیم۔ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائی جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب تباہ حالت میں کھڑا ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھروں کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولیزیم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولیسیم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ نمبر 5، چچن اٹزا۔ چچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی
اصل حالت میں موجود ہے مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چچان اٹزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کی معنی ہے اٹزا کی کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اٹرا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا ایک نامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑے بڑے عمارات تعمیر تھے۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 6، ماچو پیچو۔ ماچو پیچو جیسے عرف عام ہے ان کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر ان کا راجہ پیچکوئی نے 1438 میں سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ ان کا تہذیب کا گڑھ تھا مگر بدقسمتی سے ان کا لوگوں کا یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا۔ جیسے اسپینی لوگوں نے یہاں مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی، پھر تقریباً 5 صدیوں سے یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کی اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اس دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کے اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھی اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والی سیاحوں کو اس شہر کا باوجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری رہا۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کاپیاں سامنے آئی ہیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان 1000 عورتوں کی کاپیاں ہیں جو ان کا لوگوں نے اپنی سورج دیوتا کو بیان کر دی تھی۔ نمبر 7، مسیح کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کی نہیں بلکہ دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس مجسمے کی کل اونچائی 125 فٹ ہے۔ اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے ہر سال 20 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ برازیل کی قومی انسٹی ٹیوٹ برائے خلائی تحقیق نے مقامی ٹیلی چینل کو بتایا کہ اس مجسمے پر سال میں 5 بار سے زیادہ آسمانی بجلی گرتی ہے۔ اس مجسمے کا افتتاح 12 اکتوبر 1931 میں ریو کے ماؤنٹ کوریڈو کی چوٹی پر کیا گیا اور یہ دنیا کا آرٹ ڈیکو سٹائل مجسموں میں سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ آرٹ ڈیکو کی تحریک جنگ عظیم اول کے بعد شروع ہوئی اور 1930 سے 1940 تک اس کا عروج کا زمانہ تھا، جس کے بعد جنگ عظیم دوم میں اس کا خاتمہ کیا۔